اور یعنی بظاہر سمپل ہے لیکن ایکچولی وہ ٹف ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنرلی پاکستانی قوم جو ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت اویئر ہے، اور وہ جو ہے کچھ چیزوں سے فرسٹریٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں عابد سیال ہیں کبیر والا سے، کہتے ہیں جی الحمدللہ بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج بہت عمدہ اور اعلیٰ بن چکا ہے، بھارت کو پاکستان سبق سکھا چکا ہے، طالبان کا علاج جاری ہے، جبکہ اسرائیل براہ راست پاکستان سے پنگا نہیں لیتا، ہماری بہادر افواج خوب نمٹ رہی ہے اور دشمنان پاکستان کو ذلت آمیز سبق سکھا رہی ہے. مگر جو اندرونی دشمن ہیں، جن میں سے کچھ صرف سیاسی اور کچھ مذہبی اور سیاسی دونوں لبادہ اڑے ہوئے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ریاست ان اندرونی غداروں کا درست علاج کب کرے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست ان کا علاج تو کرے گی، لیکن اب اگر کوئی آدمی ووٹ لے کر آ گیا اور اس کو ایک بڑی لارج میجورٹی نے ووٹ دے دیا، آپ دیکھیں ابھی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ بنے تو کس طرح سے اس کے بیانات کے باوجود لوگوں نے پارٹی کو پاکستان پہ ترجیح دی اور پاکستان کی سالمیت پہ ترجیح دی. تو اب اس کے بعد ریاست کیا کرے؟ گولیاں چلا کے سب کو مار دے، دفن کر دے اور پھر کہہ کہ ہم ہی حکمران اور ہم ہی رعایا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. سو ریاست ہیز ٹو گیو ٹائم اینڈ وہ جو بظاہر خطرات ہیں بیرونی ان سے نپٹے، اور اندرونی خطرات سے تو نمٹ رہی ہے، خیر اللہ کا شکر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کچھ آپ کی اور میری بھی ذمہ داری ہے نا. ہمارا بھی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اویئرنیس کیمپین کریں کہ یہ کس طرح سے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. وقاص فرید ہے بھالپور سے، میں آپ کے ویلاگز روزانہ دیکھتا ہوں. میرا سوال یہ کہ اگر بھارت نے روس سے S-500 خرید لیا تو کیا ہم اس کو بھی S-400 کی طرح تباہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میٹافوریکل سوال ہے، لیکن اس کا میں آپ کو ایک جواب یہ دے دیتا ہوں کہ یوکرین کی فوج نے بھی رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اڑایا بھی ہے اور بارہا اڑایا. S-400 کو تو اڑایا، مجھے نہیں پتا S-500 ظاہری بات ہے رشیا نے خود تو لگایا ہوگا. تو اس نے کافی افیکٹولی اپنے ڈرونز بھی اٹیک کیے ہیں، اس نے اور اٹیکس بھی کیے ہیں. دنیا میں کوئی سسٹم جو ہوتا ہے نا وہ انبیٹیبل نہیں ہوتا. آج جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی رہتی ہے اس کا توڑ بھی اتنی جلدی ایڈوانس ہوتا ہے، اور 2 سال میں آپ دیکھ لیں گے کہ ڈرونز بڑے کلر ڈرونز بننا شروع ہو جائیں گے. ابھی بھی ہیں لیکن اس وقت بڑے ہائی سپیڈ ہو جائیں گے، ہائر پے لوڈ ہو جائے گا، اور 10-12 سال کے بعد جو جہاز ہوں گے، فائٹر پلینز ہوں گے، یہ بھی پائلٹ لیس ہوں گے، بغیر پائلٹ کے ہوں گے. آپ سمجھے ڈرونز کے فارمولے پہ اڑیں گے، کیونکہ پھر وہ پے لوڈ زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. جب سیٹ نہیں ہوگی، اس کا سسٹم نہیں ہوگا، پائلٹ کا اپنا وزن نہیں ہوگا، تو وہ سارا اس کا آپ سمجھو اتنے کا وہ بارود لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہوں گی یہ چینجز. لیکن اب دنیا میں ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی اینٹی ڈرون کیا ہوگا. تو ڈرونز کو ٹریک کرنے کے لیے، ان کو گرانے کے لیے ان ڈیوائسز پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. کہیں وہ لیزر گنز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دے آر ناٹ افیکٹو، لیکن یہ پہلی سٹیج ہے. جب دوسری یا تیسری سٹیج پہ آئیں گے تو اور بہتر ہو جائیں گے. تو ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی تیاری کریں، آپ اپنی تیاری کرنی ہے. لیکن فوج میں ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے، کہ فوج صرف جنگ کے دنوں میں نہیں کرتی کام. پیس ٹائم میں فوج کی جو پریپریشن ہوتی ہے وہ انہی 4 دنوں کے لیے ہوتی ہے، یا 10 دنوں کے لیے، یا 50 دنوں کے لیے، کہ جب آپ کی جنگ ہونی ہو. وہ چاہے 10 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، 50 سال کے بعد ہو. لیکن اس وقت اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں، جب آپ پہ دشمن حملہ کرے، تو پھر پورے ملک کی ترقی اور خوشحالی اور یہ سب بیکار ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم بھی پریکٹس کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس کے لیے الرٹ ہونا ہے. یس وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ انشاءاللہ. ڈاکٹر جنید احمد آباد سے، میرے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کیسے ناکام ریکارڈ کے باوجود خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اب بھی PTI کے پاس کیوں ہے. اس کا نتیجہ صرف اور صرف نااہلی ہے، بدعنوانی اور بری حکمرانی کی شکل میں نکلا ہے. 18 سال تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مجھے اقرب پروری کا سامنا ہے. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں اپنے ہسپتالوں میں سے اس تیزی سے گرتی ہوئی خرابی دیکھ رہا ہوں کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیا بہتر حکمرانی کی کوئی امید باقی ہے؟ KPK میں تو نہیں ہے، خاص طور پہ اگر PTI کی حکومت رہتی ہے. لیکن دیکھیں تیسری حکومت ہے PTI کی وہاں پہ. تو اب اور تھوڑی دیر کے بعد 15 سال ہو جائیں گے PTI کو. تو یہ ماضی کی کس حکومت کو اب بلیم کریں گے؟ اب زیادہ یہی کہیں گے کہ وفاق نے میں فنڈ نہیں دیا. 18ویں ترمیم کے بعد سارے فنڈ صوبوں کو ملتے ہیں، صوبے خود مختار ہیں، صوبے اپنے ریسورس بھی پیدا کر سکتے ہیں. سندھ بھی کر رہا ہے، پنجاب بھی کر رہا ہے، ایون بلوچستان کوشش کر رہا ہے کافی. تو KPK کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ KPK کو صوبے کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو KPK میں حکومت ہے اور حکمران ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہی خطرہ ہے. صرف یہ مسئلہ ہے. جس دن وہاں پہ آپ PTI کو چینج کریں گے، 2 سال میں آپ کے اسپتال اور اسکول ٹھیک ہو جائیں گے. شعیب ہے راول پنڈی سے، کہتے ہیں ہم پاکستانیوں کی کیا عادت ہے، ہم امن چاہتے ہیں. بھائی بس کریں، امن. اب ڈیفنس نہیں، اٹیک کرنا چاہیے. کئی دفعہ شعیب میں آپ سے اگری کروں گا، کئی دفعہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار اب بس کر دیں، بہت ہو گئی ہے. اور کچھ چیزوں پہ تو ہم کر سکتے ہیں، جیسے اگر کلبھوشن یادو کو پکڑا ہوا ہے
تو ہم اپنے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دے سکتے ہیں، کیوں نہ دیں اس کو پھانسی؟ انڈیا کے جتنے جاسوس پکڑے ہیں ان سے جو ہم نے اگلوانا تو اگلوا لیا، ان کو اب ایک ایک کر کے پھانسی دینا شروع کریں، تاکہ وی شوڈ سینڈ اے ویری اسٹرانگ میسج ٹو دا ورلڈ. لیکن پھر سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ہاٹ سیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس بہرحال انفارمیشن کا ایک سمندر ہوتا ہے. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن جو ڈیسیجنز میرے اور آپ کے لیے آسان ہوتے ہیں وہ بظاہر کرنا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اپنا ڈیفenس بھی اٹیکنگ مینر میں کر لیتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کیا 10 مئی کو، تو میرا خیال ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. تو چلیں، میں آپ سے کچھ باتوں پہ ایگری کرتا ہوں، یعنی فلسافیکلی میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر شاید میں حکومت میں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے. اشرف ہیں لاہور سے کہتے ہیں جی میرے خیال سے ہمارے سفیروں کو اور محنت سے کام کرنا چاہیے، امبیسڈرز کو دنیا بھر میں بھارت اور افغانستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ تمام اقوام عالم کو پتہ چل جائے کہ اصل دہشت گرد کون ہے. بھارت افغانستان کو اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اور پہلگام کے واقعے کے ثبوت ابھی تک نہیں دیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میرا آپ سے تھوڑا اختلاف ہے. پچھلے 3 سال میں فورن آفس کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوں، بلکہ 2 سال میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے سفیر ہیں وہ بڑے ینگ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، بڑے وائبرنٹ ہیں اور بڑی حرکت میں ہیں. اور یہ میں نے نوٹ کیا پہلے یوکرین میں، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے جو امبیسڈر تھے وہاں پہ ان کو ہم نے رابطے کیے کچھ انفارمیشن وغیرہ کے لیے، تو جو ریسپانس ٹائم تھا ایمبسی کا وہ حیران کن تھا، حیران کن. پھر انڈیا اور پاکستان کے جب ہائٹن ٹینشن تھی تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح یورپ میں خاص طور پہ ہمارے سفیر تھے، برطانیہ میں، ہالینڈ میں، فرانس میں، ان ساروں نے، اور ہائی کمشنرز وغیرہ، انہوں نے جس طرح جا کر ایون ایک ہاسٹائل اسکائی نیوز کو، ایک ہاسٹائل فاکس نیوز کو، اور ان لوگوں کو ان کی ایئر ویوز کے اوپر جا کے اپنا موقف رکھا اور بڑی کنوکشن سے رکھا ہے، انہوں نے پاکستان کے اوور آل امیج میں بڑا فرق ڈالا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید نہ کریں اور پاکستان کے سفارت خانے جو ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت، یہ ہم نے تو نہیں دیکھا پہلے ہوتا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہتر اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر فورن آفس 100% پروفیشنل بنیادوں پہ چلے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میری میاں شہباز شریف سے دوستی ہے تو اب وہ مجھے امریکہ کا سفیر لگا دیں، یا مجھے گھانا میں سفیر لگا دیں، یا یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ریپ لگا دیں، تو وہ بیڑا گرک ہوگا. میں ویسے اپنے کام میں جتنا مرضی قابل ہوں اس کام میں نہیں ایکسل کر سکتا، مشکل ہے. تو اب اگر اقرا پروری یہاں پہ نہ ہو تو آپ کے سفارت خانے اور بھی بہتر پرفارم کریں گے اگر پروفیشنلز جائیں وہاں پہ. تو بہرحال محمد عمر ہیں کوئٹہ سے، کہتے ہیں اوروں سے کیا گلا جب اپنے ملک کے شہری زہر اگلتے ہیں، ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے جبکہ ہماری سیکورٹی فورسز ہر روز اس طرح پاکستان اور عوام کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں، جبکہ انڈین میڈیا جو ہے سر عام پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے. اگل رہے، انڈین میڈیا ایکسپوز بھی تو ہو رہا ہے اور پوری دنیا نے اس کا مذاق بھی توڑایا. ایون امریکن ٹاک شوز، کامیڈی ٹاک شوز میں ادناب گوسوامی اور وہ سارے گورو آریہ جو ہے ان ساروں کا مذاق اڑا ہے. انڈین میڈیا جو ہے وہ تو بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اسپیشلی گودی میڈیا جو ہے. ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریٹل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ ریٹل مت ہو. فیصل بٹ ہیں جرمنی سے، پاکستان اور افغانستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، ہوگا کیا؟ دیکھیں جی ابھی تو سیز فائر ہوگا لیکن یہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہے، کیونکہ افغانستان نے، افغان حکومت نے انڈیا سے $1 بلین لیا اور انڈیا وہاں پہ ان کو کافی اکوپمنٹ بھی دے رہا، ایئر ڈیفنس کا بھی، میزائلز بھی اور چیزیں بھی. تو یہ میری نظر میں تو یہ ہے کہ افغان ہمیشہ ٹائم گین کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر جب تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں پھر وہ حملے شروع کر دیتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. یہ وہ دم ہے جو 100 سال بعد بھی ٹیڑھی نکلتی ہے. تو ان کا علاج تو یہی ہے. لیکن جو جینون افغانس ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کا ہمدرد ہے. یہ جو طالبان ہے یہ تو ایک آپ سمجھے کہ امپوز قسم کی حکومت ہے ان کے اوپر. یہ اس میں تو افغان نہیں ہے ہی نہیں، بہت کم ہے. اس میں کوئی تاجک ہے، کوئی ازبیک ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، اور شاید کو افغان بھی ہوں لیکن بہت کم. تو جس دن افغانس کی اپنی حکومت ہوگی وہ ان سے بہت بہتر ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان زیادہ دیر چلے گی نہیں ان کی حکومت، کیونکہ ڈیلیور بھی نہیں کر سک رہے. ہدایت اللہ ساہیوال سے کہتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا اور افغانستان ہے یا آبادی میں بہت زیادہ اضافہ؟ ہدایت اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. بڑا اوکھا سوال ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے. ہمیں اپنی بڑھتی ہوئی آبادی پہ کنٹرول کرنا ہے، بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہے. یہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ آلریڈی ہم 25 کروڑ لوگوں کو غذا دے سکیں، کھلا سکیں، پینے کا صاف پانی دے سکیں. تو یہ جو ہے مسائل یہ بڑھتے جائیں گے، اب یہ کم نہیں ہوں گے. عبداللہ جاوید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان میں آپ سر فہرست ہیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حکومت کو کیوں نہیں لتاڑتے؟
اس حکومت کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جتنی مشکلات غریب طبقہ دیکھ رہا ہے، اور اس حکومت کے تمام تر غیر ضروری منصوبے جن پہ اربوں روپیہ ٹیکسز کی صورت میں وصول کرنے کے باوجود کسی کو ریٹرن نہیں ہو رہا، تو ان سب پہ بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اسٹرانگ موقف ضرور رکھیں، اس گورنمنٹ کو آئینہ دکھائیں. تو عبداللہ جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ حکومت اگر اچھا کام کرے گی تو اس کی تعریف ہوگی، اگر برا کام کرے گی تو اس کی نشاندہی ہوگی. کل رات کو میرا جو ٹی وی پہ شو تھا چینل 365 پہ، آپ دیکھ لیں، اس میں میرے 3 مہمان بھی تھے، اور میں نے جو پنجاب ایئر کا پروجیکٹ ہے، جو پنجاب کی ایئر لائن ہے، اس کو لتاڑا ہے، کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیلڈ پروجیکٹ. مجھے پہلے کا پتا، تو پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں پتا. لگتا ہے یہ کک بیکس کھانے کے لیے یا اس میں سے کمیشنز کھانے کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے، لانچ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے یہ بتایا کہ جو درجنوں پروجیکٹس لانچ کیے ہیں حکومت نے، اس میں سے چلنے والے جو ہیں وہ صرف چند ایک ہیں، 5 6 7 ہوں گے، باقی سارے فلاپڈ ہیں. وہ اشتہاروں کی مد میں ان اخباروں کو جو چھپتے ہی نہیں، اور ان ٹی وی چینلز کو جو دیکھے نہیں جاتے، ان میں اربوں روپے کے اشتہار بازی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم نے اتنا کام کریں، ایکچولی ہو نہیں رہا. تو یس، ہم کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. فرق یہ کہ ڈفرنٹ، ہم ملٹیپل میڈیا سے اب کام کر رہے ہیں، تو کبھی ایک چیز یہاں ہوتی ہے، پھر ایک وہاں ہوتی ہے، پھر ایک وہاں ہوتی ہے. یہ فرق ضرور ہو سکتا ہے. مدثر باجوہ ہیں جی، کراچی سے. آپ کے ویلاگ وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں، جس وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکنان میرے سے اختلاف رائے کرتے ہیں. ان کا ایک سوال ہے کہ مبشر لقمان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے جبکہ عدالت کی طرف سے اجازت دی ہوئی ہے. ارے بڑا سمپل ہے یار، جیل کا ایک مینیول ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقاتیوں کے ٹائم ہوتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والوں نے تو اس جیل کو گھر بنایا ہوا ہے کہ روز کوئی جا رہا ہے ملاقاتیں کرنے 2 4 5 گھنٹے کے لیے، تو جیل میں کیوں ہے وہ؟ تو اس کو گھر میں ہی رکھ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملاقات کا ٹائم بھی دے دیتے ہیں اور دن دے دیتے ہیں، تو پھر یہ نہیں پتا لوگوں کو کہ جو قیدی ہوتا ہے نا، اس کے بعد لسٹ جاتی ہے ملاقاتیوں کی، اور جس لسٹ پہ وہ ٹک کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں ملنا. اس حساب سے ملاقاتی جو ہیں ان کو اجازت ملتی ہے. میرے خود کئی دوست جیل جا چکے، میں ان کو ملاقات کرنے کے لیے جب گیا تو مجھے ویٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ جی پہلے آپ کا نام اور اپلیکیشن اندر جائے گی، وہ فلاں فلاں صاحب جو اندر ہیں وہ جب خواہش کا اظہار کریں گے یا اجازت دیں گے کہ ہاں جی وہ مبشر لقمان سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ملاقات کی اجازت ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک کو اجازت دے دی جائے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کون قیدی کا دشمن ہے، اور وہ جیل کے اندر اس کو مارنے کی نیت سے گیا یا کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے گیا. سو جیل کا ایک مینیول ہے، اس حساب سے جائیں. اگر ملاقات ڈیلے ہو رہی تھی تو یہ سوال عمران خان سے بھی کر لیں کہ اس نے کب اس کا نام لکھ کر دیا تھا کہ جی میں نے فلاں فلاں سے ملاقات کرنی ہے. تو ہر بات پہ ڈرامہ نہ کریں، ہر بات پہ پی ٹی آئی والوں کو چیز جھوٹ نہ بولیں. جھوٹی خبریں لیتے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. جھوٹی تصویریں لیتے ہیں، اس کو فوٹو شاپ کرتے ہیں کہ نیتن یاہو سے شہباز شریف ہاتھ ملا رہے ہیں جی، اس کو ری ٹویٹ کریں گے، ٹویٹ کریں گے.